اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کے عالم ہمارے لیے بنائے ہیں۔ ایک وہ جہاں اللہ نے راحتیں ہی راحتیں رکھی ہیں، یعنی وہاں کوئی تکلیف، کوئی دکھ، کچھ بھی ایسا معاملہ نہیں، اسے ہم جنت کے نام سے جانتے ہیں۔ اور دوسرا ہے جہاں اللہ نے ساری تکلیفیں ہی تکلیفیں، ہر طرح کی آزمائشیں، ہر طرح کا عذاب اللہ جل وعلا نے اپنے نافرمان بندوں کے لیے تیار کیا ہے، اسے ہم جہنم کے نام سے جانتے ہیں۔ ان دونوں کی آمیزش سے ایک اور جہان ہے جسے ہم دنیا کہتے ہیں۔ اور آپ کے علم میں ہوگا، چند دن پہلے ہم نے ایک جملہ پڑھا تھا، اس کا لب لباب کچھ یوں ہے کہ ہم جب اس دنیا میں ہیں تو اس دنیا میں جنت جیسی کچھ راحتیں بھی ہیں اور جہنم جیسی کچھ آزمائشیں بھی ہیں، کیونکہ دنیا ہے اور اس دنیا میں دیکھیں جیسے دن ہے، دن کے بعد پھر رات ہے، صبح روشنی ہے، روشنی کے بعد پھر اندھیرا ہے، اندھیرے کے بعد پھر روشنی ہے۔ قرآن کریم جملہ ارشاد فرماتا ہے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ بے شک تنگی کے بعد جو ہے وہ آسانی ہے، تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ ایک جملہ بڑا اہم ہے کہ ہر تنگی اور اس کے بعد آسانی، پھر آسانی کے بعد پھر تنگی، کیونکہ دنیا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں کسی کو مسلسل راحتیں ہی راحتیں ہوں، آسائشیں ہی آسائشیں، اس کے ساتھ آزمائشوں والا معاملہ نہ ہو۔ مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ مومن کو آزمائشوں میں مبتلا کرتا رہتا، ان آزمائشوں کا تعلق اس کے مال سے، اس کی جان سے، اس کی اولاد سے، ان سب چیزوں سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جل وعلا سے اس حال میں ملتا ہے کہ اس پر گناہ کوئی بھی باقی نہیں ہوتا۔ یعنی دنیا میں اگر آزمائشیں آتی ہیں، اگر مصیبتیں آتی ہیں تو اللہ نے ایمان والوں کے لیے ایک وعدہ کیا، فرمایا نا کہ لا یزال البلاء بالمومن او المومنہ، کوئی مومن کوئی مومنہ، مرد ہو یا عورت ہو، اللہ نے اس قاعدے سے کسی کو مستثنیٰ نہیں کیا۔ خود امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسی معمول سے، اسی مرحلے سے گزارا کہ آپ علیہ، اور ہمارے ساتھ تو معاملہ، اگر ہمیں بخار آتا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں مجھے تمہارے 2 آدمیوں کے برابر بخار آتا، جتنی تم 2 آدمیوں کو تکلیف ہوتی ہے اتنی مجھے اکیلے کو ہوتی ہے، تو جتنا مرتبہ زیادہ ہوگا اتنی ہی آزمائشوں کا بھی دائرہ کار بڑا ہوگا۔ فرمایا کوئی مومن مومنہ ایسا نہیں ہے جس کو اللہ آزمائش میں نہ ڈالتا ہو، فی جسدہ وفی مالہ وفی ولدہ، اس کے جسم کا معاملہ ہے، اس کے مال کا معاملہ ہے، اس کی اولاد کا معاملہ، ہر طرف سے اس کو آزمائشیں آتی ہیں، حتی یلقى اللہ وما علیہ من خطیہ، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ جل وعلا سے اس حال میں ملتا کہ دنیا کا سارا جو معاملہ گناہ کا ہوتا ہے وہ دنیا میں رہ جاتا، جیسے وہ گندگی نیچے بیٹھ جاتی ہے اور سارا کا سارا معاملہ جو ہوتا ہے وہ صفائی کا اوپر آ جاتا ہے۔ یہ سارا فرمایا خطا ساری یہاں رہ جاتی ہے، پھر اللہ اپنے پاس جب بلاتا ہے تو پھر وہ بالکل پاک اور صاف ہوتا ہے۔ مستدرک حاکم کے اندر ایک اور روایت ہے، اسے بھی حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا، نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے بندے کا ایک مقام ہے جو اپنے پاس رکھا ہے، ان الرجل لتکون له عند اللہ المنزلہ، اللہ کی بارگاہ میں اللہ نے بندے کا ایک مقام رکھا ہے، فما یبلغها بعمل، لیکن بندے کے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس مقام اور اس مرتبے تک پہنچ نہیں پاتا، اس کی نیکیاں تھوڑی ہوتی ہیں، اس کی نیکیاں تھوڑی ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے ان آزمائشوں میں ڈال لیتا ہے جسے وہ پسند نہیں کرتا۔ بظاہر وہ آزمائشیں ہوتی ہیں، وہ کہتا، کبھی کبھی وہ شکوہ بھی کرتا، کبھی کبھی وہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتا ہے کہ میرا معاملہ پتہ نہیں، کبھی اگر مال کی وجہ سے اگر مجھے کہیں خوشی میسر آتی ہے تو اولاد جو ہے وہ کہیں پریشان کرتی ہے، اگر مال اور اولاد سب کچھ میسر ہے تو خود جسمانی بیماریوں میں گھر جاتا ہے۔ فرمایا وہ
ان آزمائشوں میں ڈال دیا جاتا ہے، ان آزمائشوں میں ڈالنے کی وجہ سے وہ اس مقام کو پہنچ جاتا جو اللہ نے اس کے لیے طے کیا ہو۔ وہ جملہ دوبارہ یاد کریں کہ راست باز چاہتے ہیں یہاں بھی سکھی رہیں وہاں بھی سکھی رہیں، یہ میں ہونے نہیں دوں گا، یہ معاملہ ہے۔ تو ہم اللہ سے عافیت مانگیں، اللہ تعالی ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ لیکن دنیا ہے، دنیا اسباب ہے، دارالاسباب ہے، اور یہاں آزمائشیں اور مصیبتیں اللہ نے ساتھ ساتھ رکھی ہیں۔ تو جس طرح دنیا کا نظام چلتا ہے نا کہ ہر اندھیرے کے بعد پھر روشنی آتی ہے، اور کچھ روشنی کچھ دیر رہتی ہے پھر اندھیرا آ جاتا ہے، تو کبھی خوشی کبھی غم، کبھی آسائشیں کبھی آزمائشیں، کبھی اللہ تعالیٰ ان خوشیوں سے نعمتوں سے گزارتا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ متصل اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے بھی گزارتا ہے۔ تو مالک جل وعلا قرآن میں واضح طور پر یہ فرما رہا ہے کہ ہم کسی کو اس کی برداشت سے، اس کی وسعت سے زیادہ ہم اس کو آزمائشوں میں، مصیبتوں میں مبتلا نہیں کرتے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ عافیت دینے والا بھی تو ہے، ہمیں عافیت میں رکھے، ہمیں آزمائشوں سے بچا کے رکھے۔ ہم اللہ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا، اپنی بخششوں کا صدقہ ہم سب کو عافیت عطا فرمائے، ہمیں ہر قسم کی آزمائشوں سے رب تعالیٰ جل وعلا محفوظ و مامون فرمائے۔ آمین ثم آمین۔